اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ قرآن کریم ہمیں تدبر کا حکم دیتا ہے کہ ہم اس کلام پاک میں، اس عظیم نعمت الہی میں غور و خوض کریں اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور اگر ہم قرآن میں تدبر کریں تو یقیناً قرآن ہمارا ہادی ہے، ہدایت گر ہے، رہنما ہے۔ سورہ اعلیٰ کے ضمن میں آج انشاءاللہ ہم تدبر کریں گے اور اس سورت کے اہم مفاہیم اور مطالب کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ اعلیٰ کو شروع کریں، حدیث ہے حملۃ القرآن المخصوصون برحمت اللہ، قرآن کریم کو اٹھانے والے حاملین قرآن۔ اچھا، حاملین قرآن سے مراد ظاہری طور پر قرآن ہاتھ میں اٹھانا نہیں ہے، مثلا ایک قرآن ہم ہاتھ میں اٹھا لیں، ٹھیک ہے، یہ یا فقط حفظ کر لیں، یہ مراد نہیں ہے۔ حملۃ القرآن یعنی قرآن کو اپنے پورے وجود کے ساتھ اٹھانے والے، قرآن کریم کو پورے وجود کے ساتھ درک کرنے والے وہ حاملین قرآن ہوتے ہیں کہ قرآن ان کے وجود کا حصہ بن جائے، وہ حملۃ القرآن ہے، یعنی ان کی سیرت، ان کے کردار میں قرآن جھلکتا ہو، یہ کہیں گے واقعی معنی میں حملۃ القرآن۔ تو فرمایا حملۃ القرآن، وہ قرآن کو جو حمل کرنے والے ہیں، قرآن کو اپنے وجود کا حصہ بنانے والے ہیں، قرآن جو ان کے وجود میں رچ بس جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں المخصوصون برحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ مخصوص، یعنی اللہ کی رحمت، خاص رحمت ان کے لیے ہے۔ الملبسون نور اللہ، یہ نور خدا سے ملبس ہیں، یعنی ان کا لباس نورانی ہے اور نور الہی سے ہے، یعنی ان کو ایسے نورانی لباس عطا کیے جاتے ہیں کہ جو نور الہی سے ہیں۔ اور المعلمون کلام اللہ، یہ تعلیم یافتہ ہیں اللہ کے کلام کو، یعنی اللہ کے کلام سے یہ تعلیم یافتہ ہیں، اللہ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے سے انہیں تعلیم دی ہے، یہ تربیت یافتہ ہیں۔ المقربون عند اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور مقربون میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان قرآن کریم کو درک کرے، قرآن کریم کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور قرآن اس کے وجود کا حصہ بن جائے، اس کی سیرت و کردار کا حصہ بن جائے، تو وہ حملۃ القرآن بن جاتا ہے، حاملین قرآن میں سے ہو جاتا ہے۔ سورہ اعلیٰ 19 آیات پر مشتمل سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور موجودہ قرآن پاک میں جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے 86 نمبر سورت، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 8 نمبر سورت ہے۔ اور یہ سورت آپ جانتے ہیں کہ ہم دونوں عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں میں سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس کی تلاوت کی جاتی ہے دونوں رکعات میں، جس طرح کے قنوت ہوتے ہیں، 5 قنوت اور 4 قنوت، ان قنوت کے میں جو ہے وہ سورہ اعلیٰ، سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ اور سورہ اسی طرح ایک رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ شمس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور نہایت ہی اہم صورت اور بہت ہی اہم مطالب اور مفاہیم اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ اس عید جیسے اہم موقع پہ اس سورت کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ اعلیٰ
ہم نے جیسے کہا کہ 19 آیات پر مشتمل ہے. اب ہم اس صورت کو ایک دفعہ تلاوت کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس صورت کو ہم کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم ہر حصے کے ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ تدبر بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العلی العظیم. خب اگر ہم اس کو سورت کو دقت کے ساتھ دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے لغات سے آشنا ہوں، تو ہمیں اس کے مفاہیم سے پتہ چلے گا کہ اس سورت کو ہم کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس سورت کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک آیت نمبر 1 سے 5، 6 سے 13 اور 14 سے لے کر 19 تک. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک سبح اسم ربک الاعلی سے لے کر فجعلہ غثاء احویٰ، یہ ایک مطلب یہاں شروع ہوا. اور اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 13 تک ایک مطلب ہے سنقرئک فلا تنسیٰ سے لے کر وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یہاں تک دوسرا مطلب ہے. اور تیسرا مطلب آیت نمبر 14 سے قد افلح من تزکیٰ سے لے کر لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہاں تک تیسرا مطلب ہے. یعنی 3 اہم مطالب ہیں اور 3 سیر مفہومی اس کے اندر ہیں. آیت نمبر 1 سے 5، 6 سے 13 اور 14 سے لے کر 19 تک، اور پھر ان کا آپس میں بھی باہمی ارتباط موجود ہے. اب ہم پہلے حصے کو دیکھتے ہیں. تو پہلے حصے میں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے پروردگار اعلی، بلند و مرتبہ، بلند و بالا، بلند مرتبہ پروردگار کے نام کی تسبیح کرو. کون پروردگار؟ الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا، فسوی اور پس اس نے اعتدال بخشا. جیسے سورہ شمس میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فسوی، اس نے اعتدال بخشا. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، جس نے اندازے مقرر کیا، تقدیر لکھی، اندازہ مقرر کر دیا، فَهَدَى، پس اسے رہنمائی کی، ہدایت دے دی. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى، وہ جس نے اگایا چارہ، المرعى چارہ، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پس اسے بنا دیا خشک اور سیاہ بھوسے کی طرح، یعنی اس کو جلا کر سیاہ کر کے بھوسا بنا دیا. اچھا، اب یہ 5 آیات بظاہر ان آیات کا آپس میں ارتباط معلوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. رب اعلیٰ کی قسم، جس نے خلق کیا، اس نے اعتدال بخشا، اس نے تقدیر معین کی، پس ہدایت دی، اس نے چارہ اگایا، اس نے اس کو جلا کے ختم کر دیا. یہ چارہ کے ساتھ کیا ربط ہے؟ صحیح ہے. اور پھر جلانا، اس کو ختم کر دینا، اس کو بھوسا بنا دینا، ان کا آیات کا آپس میں کوئی گہرا ہمیں کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا. لیکن اب ہم اگر اس میں تدبر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا کتنا گہرا ارتباط موجود ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے اور کن شبہات کا ازالہ کرنا چاہتا ہے.
پہلے ہم اس کے شان نزول یا جس کو ہم فضائے سخن کہتے ہیں تدبر کی زبان میں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب تسبیح کرو اپنے بلند و بالا اور عظیم رب کے نام کی، اس کا مطلب تسبیح کرو، حکم جب دیا جا رہا ہے تسبیح کرو، یعنی اس کا مطلب تسبیح نہیں کی جا رہی۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو پاک و پاکیزہ جاننا، اللہ سے ہر عیب و نقص کو دور کرنا، ٹھیک ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے کاموں، اللہ کے فعل میں کوئی عیب اور نقص کے بارے میں توہم موجود ہے، لوگوں کے ذہن و خیال میں کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں، ایسے شبہات موجود ہیں کہ اللہ کے کام کیا ہے؟ عادلانہ نہیں ہے، اللہ کے کاموں کے اندر عیب اور نقص موجود ہے، اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں، تسبیح کرو اللہ کے نام کی جو اعلیٰ ہے، جس نے بہترین انداز سے ہر چیز کو خلق فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ایک فضا ہو جائے گی اس کی کہ فعل خدا میں عیب یا نقص کا تصور اور خیال موجود ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں، اس کو برطرف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ لوگ عام طور پہ بھی روٹین میں لوگ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنا عادل ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بہترین خالق ہے، تو پھر فلاں بچہ جو ہے وہ ناقص الخلقہ کیوں پیدا ہوا، فلاں معذور کیوں پیدا ہوا، فلاں اپاہج کیوں پیدا ہوا، فلاں جگہ پہ فرض کیا جو ہے وہ زلزلہ کیوں آ گیا، فلاں جگہ پہ آندھی طوفان کے آ کے اتنے لوگ کیسے مر گئے۔ بس اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر جو ہے وہ عیب اور نقص موجود ہے، چاہے زبان سے کہیں یا نہ کہیں، لیکن ذہن میں خیالات اس طرح کے موجود ہیں۔ بس یہ جو فعل خدا میں عیب یا نقص کا تصور ہے، یہ صورت کا یہ حصہ اس نقص کے تصور کو باطل قرار دیتے ہوئے جو ہے وہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خوب، اب ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس حصے نے عیب و نقص کے تصور کو باطل قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا سبح، تسبیح کرو، سب سے پہلے فرمایا سبح، تسبیح کرو۔ تسبیح یعنی کیا؟ تسبیح کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں تسبیحات میں لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف یہ تسبیح نہیں ہے۔ تسبیح یہ کہ آپ یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں اور یہ بٹھا لیں کہ اللہ کہ نہ ذات میں کوئی عیب و نقص موجود ہے، نہ اس کے فعل میں کوئی نقص موجود ہے، نہ اس کے کلام میں کوئی نقص و عیب و نقص موجود ہے۔ اللہ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک اور مبرہ ہے، نہ اس کی ذات، نہ اس کا فعل، نہ اس کا کلام، یعنی خدا سے مرنا اس کی صفات، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے اندر عیب اور نقص موجود نہیں ہے۔ اگر عیب اور نقص موجود ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ ناقص ہے۔ ناقص جو ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ جیسے ہم انسان ہیں تو ہم انسان ناقص ہیں، ہمارے اندر ہزاروں کمالات ہوں لیکن پھر بھی نقص موجود ہیں، کامل نہیں ہے، کامل کمال مطلق نہیں ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے۔ تو کمال مطلق جس کے اندر موجود ہے وہ کون ہے؟ خدا۔ خدا کے اندر کمال مطلق ہے۔ جب کمال مطلق ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی عیب اور نقص کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خیال بھی نہیں کر سکتے خدا کی ذات کے بارے میں، خدا کے فعل کے بارے میں کہ کوئی عیب اور نقص موجود ہے۔ جس طرح ذات الہی کامل ہے، اسی طرح فعل خدا بھی کامل ہے، اسی طرح صفات الہی بھی کامل ہے، اسی طرح کلام الہی بھی کامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سبح کا مطلب ہے یعنی خدا سے ہر عیب اور نقص کو دور کرنا، کہ یعنی آپ یہ ذہن میں بٹھا لو، اپنے عقیدے میں، اپنے تصور میں، اپنے خیال میں کہ خدا تعالیٰ ہر طرح کے عیب اور نقص سے مبرہ ہے۔ اچھا، اب فرمایا اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا پروردگار کے نام کے ذریعے سے اس کی تسبیح کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یا اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک و مبرہ ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ کا اسم جلالہ، اللہ کا ایک نام ہے، اللہ اسم جلالہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تمام پہلوؤں کو اجاگر ہوتی ہے۔ تو اللہ جو اسم مبارک جلالہ ہے یعنی ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک ہے۔
اب اسم الہی کے بارے میں، اسم رب، ٹھیک ہے، اسم اللہ، جس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی کہ ہر وہ اسم کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو اپنے مسمى پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اپنے مسمى پر، یعنی جس کے لیے مثال کے طور پہ کسی کا نام رکھا گیا ہے نا، تو اس کا نام اس ذات کے اوپر، اس چیز پر دلالت کرتا ہے۔ بس اللہ کی ذات کی طرف جو چیز دلیل ہو اور اللہ کی ذات کے اوپر دلالت کرے وہ اسم کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے کچھ جو صفات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء ہیں اور صفات ہیں، یہ سب اللہ کے ذات کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا لفظ اللہ کہتے ہیں، اللہ خدا کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، یہ اللہ کی ذات کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی خدا تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ بھی اسم اللہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں آسمان، زمین، پہاڑ، کون ہے خالق؟ یہ جو اس کا خالق کون ہے؟ آسمان اور زمین و پہاڑ، اس کائنات کی جو تمام کمالات کو اور تمام مخلوقات کو جب دیکھتے ہیں تو دلالت کس کے اوپر کرتے ہیں؟ خدا کے اوپر۔ تو یہ بھی اسماء اللہ ہے ایک معنی میں۔ تو اسی اعتبار سے ائمہ معصومین علیہم السلام بھی اسماء اللہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی بلند و بالا پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کی ذات کے اوپر دلیل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی کامل ہے، جو ان جیسی عظیم ہستیوں کا خالق ہے، جو ایسے عظیم ہستیوں کا خالق ہے، ان کا رب کیسا ہوگا، یعنی وہ خالق کیسا ہوگا کہ جن کی جو مخلوق اتنی بلند و بالا ہے تو ان کا خالق کتنا بلند ہوگا۔ یہ یعنی اسماء اللہ ہیں، اور اسی لیے جو روایات موجود ہیں نحن اسماء اللہ، یہ اسی وجہ سے ہے۔ اب اسم رب ہر جگہ جہاں پہ اسم پروردگار ہے، اسم پروردگار کے ذریعے سے اپنے بلند و بالا رب کی تسبیح کرو کہ یعنی یہ تمام مخلوقات خصوصاً ٹھیک ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام یہ دلالت کرتے ہیں کہ ان کا رب ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسماء رب ہیں، یعنی ان اسماء کے ذریعے سے ہم تسبیح کریں، یعنی پتہ چلتا ہے کہ ان کا رب ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ وہ رب کہ جس نے خلق کیا، الذی خلق، یہی وہ رب ہے جس نے خلق کیا، اور ایسے خلق نہیں کیا کہ بس خلق کر دیا، بس نہیں، خلق کیا فسوا، بڑے اعتدال کے ساتھ، تمام تر توازن کے ساتھ خلق کیا، جیسے سورہ شمس میں بھی فرمایا قسمیں کھانے کے بعد وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور جس نے اسے تسویہ کیا اور اس نے اعتدال بخشا۔ بس ہر چیز کو خلق فرمایا، اور اچھا اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کو اس کی ظرفیت کے اعتبار سے کمالات عطا کر دیا۔ یہ بڑی اہم نقطے کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو اس کے وجود کے اعتبار سے، یعنی جو اس کا ظرف وجودی تھا اسی اعتبار سے اس کو کمال عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک انسان ہے تو انسان کو انسان کے ظرف کے اعتبار سے، کہ انسان کے اندر جو اتنا ظرفیت موجود تھی اسی اعتبار سے اس کو کمالات عطا کر دی، اس کے اندر استعداد رکھ دی، اس کے اندر ایبلٹیز رکھ دی، اس کو عقل دے دی، اس کو شعور دے دیا، ٹھیک ہے۔ جانور تھا تو جانوروں کو جانور کے حساب سے جو ہے اس کو ظرفیت اور اسی اعتبار سے اس کو اعتدال بخشا۔ اچھا، اب پودے ہیں، حشرات ہیں، جو بھی چیز مخلوقات میں سے جو بھی چیز ہے اس کو اس کی ظرفیت کے اعتبار سے اعتدال بخشا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے پودے ہیں، ٹھیک ہے، فصلیں ہیں، ہر چیز کو اس کی ظرفیت کے اعتبار سے۔ فسوا کا مطلب سمجھ میں آ گیا، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اور اس کو اعتدال بخشا، اس کی ظرفیت کے اعتبار سے اس کو جو ایبلٹیز تھی ان کو عطا کی ہیں، صحیح۔ یہاں آہستہ آہستہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کی ذات، اللہ کے فعل کے بارے میں جو نقص کا تصور ہے اس کو کیسے ریلیز کیا کیسے اس کو ریموو کیا جا رہا ہے، کیسے ختم کیا جا رہا ہے ان آیات کے ذریعے سے۔ والذی قدر، اور وہی پروردگار، خلق کرنے کے بعد کیا ہے، ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر دیا، یعنی اس کی ظرفیت کے اعتبار سے اندازہ مقرر کیا نا۔ قدر یعنی تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سانچہ اور ایک سانچہ دے دیا کہ اس سانچے کے اندر ایک چیز نے جو ہے وہ رشد کرنا ہے، پرورش پانی ہے یا کمال تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔
انسان کے لیے ایک سانچہ ہے، اس کو قدر یعنی تقدیر معین کر دی کہ انسان اگر اپنی تقدیر، اپنی ظرفیت، اپنی استعداد اور اپنی ایبلٹیز کے اعتبار سے جو اس کو جسم دیا ہے، اس کو توانائی دی ہے، یہ اتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہے اور اس درجے تک پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو کچھ عوارض ناقص اس کے اوپر عارض نہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جانور ہیں، اسی طرح حیوانات ہیں، اسی طرح سے پودے ہیں، فصلیں ہیں، ہر ایک کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا کہ یہ اپنے رشد اور کمال تک پہنچنے کے بعد ان کا ایک نہایت مرحلہ ہے اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی ہر ایک چیز کو اس کی ظرفیت کے اعتبار سے پہلے اعتدال بخشا اور پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، اس کی ظرفیت ہی اتنی تھی۔ اچھا، اب یہ بہت سارے شبہات برطرف ہوتے ہیں اگر اس چیز کو درک کر لیں۔ قدرہ یعنی تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ظرفیت کے اعتبار سے اس کے لیے اندازہ مقرر کر دینا، ایک سانچہ اور اس کے مطابق اس کو قرار دے دینا۔ فہدہ پس ہدایت دے دی، یعنی ہر چیز کو اسی سمت میں رہنمائی کر دی، ٹھیک ہے، اس کی ظرفیت کے اعتبار سے اس کے لیے تقدیر کا مطلب یعنی اس کے لیے خاص سانچہ اور ڈھانچہ بنا دیا اور ایک اندازہ مقرر کر دیا اور پھر اس کی طرف اس کو رہنمائی کر دی کہ بسم اللہ اب اس سمت میں تم حرکت کرو۔ مثلا انسان کے لیے تقدیر یہ کہ انسان اتنی اس کے اندر وسعت موجود ہے کہ انسان کے اندر کہ استعداد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ کمال کی طرف سفر کر سکتا ہے، کمال لامتناہی کی طرف سفر کر سکتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ انسان کی تقدیر یہ ہے کہ اعلیٰ علیین تک پہنچ سکتا ہے اور اس میں اس کو رہنمائی بھی کر دی ہے۔ اب وہ انسان اپنے جو وسعی اور کوشش کے اعتبار سے کہاں تک پہنچتا ہے یہ اس کی اور بات ہے۔ اسی طرح جانوروں کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا اور اس کی سمت میں اس کو رہنمائی کر دی۔ شہد کی مکھی ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کو رہنمائی کر دی کہ تو نے یہ کام کرنا ہے۔ جانور ہیں تو انہوں نے ان کے لیے ایک رہنمائی مقرر کر دی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے کھانا ہے، پینا ہے، دودھ دینا ہے مثال کے طور پر، یا حیوانات نے جو ہے وہ ان کے گوشت اور پوست سے لوگوں نے استفادہ کرنا ہے، ان کی زندگی کا مقصد اور ان کی زندگی کے لیے تقدیر یہی کر دیا، مقدر کر دیا۔ فصلیں ہیں تو فصلوں کے لیے مقرر کر دیا، چارہ ہے تو چارے کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے۔ اچھا، اب مثال اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے وہ چارے کی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق فرمایا اور اس کو اعتدال بخشا ہے اور اس کی ظرفیت کے اعتبار سے اس کی تقدیر معین کی، یعنی اس کے لیے سانچہ بنا دیا اور اسی طرف اس کی سمت میں رہنمائی کر دی کہ اب یہ رشد کرے، اس سمت میں بڑھتا جائے، اور وہی ہے جس نے چارہ اگایا، المرعا چارہ اگایا۔ اب ایک سب سے نیچے درجے کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے کہ چارے کی لائف کتنی ہوتی ہے، شاید جو ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے۔ اب یہ چارہ جو اگتا ہے فصل درمیان، مثال کے طور پر بہار کے موسم میں ایک چارہ اگتا ہے، سرسبز و لہلہاتے کھیت ہوتے ہیں، جانور آتے ہیں کھاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے چارہ جو ہے کچھ عرصے کے بعد جب سخت گرمی آتی ہے تو وہ چارہ کیا ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے اور وہ بھوسا بن جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ فجعل غثاء نحوا، پھر اسے جو ہے وہ غثان یعنی کہ بھوسا بنا دیا اور سیاہ بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اچھا، اب یہ اعتراض یہاں پہ وارد نہیں ہوتا کہ خدایا تو نے یہ چارہ اگائے کیوں تھا کہ اگر اس کو بھوسا اور سیاہ بنانا تھا تو اللہ نے اس کا پہلے ہی جواب دے دیا، اس لیے کہ ہر چیز کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، اس کا توازن دیا ہے، اعتدال بخشا ہے اور ہر چیز کو اس کے اندازے اور ظرفیت کے اعتبار سے اس کی تقدیر معین کی ہے، اسی طرف اس کی سمت میں رہنمائی کی ہے اور ایک مرحلے پہ آ کے وہ چیز جو ہے اپنے اختتام تک پہنچ جاتی ہے۔ چارہ ہے، چارے کا مقصد ہی وجودی یہی تھا کہ اس نے جانوروں کے، انسانوں کے کام آنا ہے ایک مدت تک، اس کی وجود کی جو اس کا ہدف وجودی تھا وہ یہاں تک پائے تکمیل تک پہنچا اور وہ پھر اپنے اختتام تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ خدا تو نے چارہ اگائے کیوں تھا کہ اس کو سیاہ بنانا تھا، نہیں، چارے کی ظرف وجودی اتنی تھی، اس کے اندر تک اس کے لیے یہی تقدیر معین کی گئی تھی کہ اس نے اتنی مدت تک ہی رہنا ہے اور اتنا اس سے استفادہ ہونا ہے اور پھر ختم ہو جانا ہے تاکہ نیا چارہ اگ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا مقصد تخلیق کو یہاں پہ سمجھا دیا کہ اللہ کے کاموں کے اندر کوئی عیب اور نقص موجود نہیں ہے۔ سبح اسم، اللہ کے اسم پروردگار کے ذریعے اس کی تسبیح کرو، یعنی اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک جانو،
وہ مبرہ ہے اور اس نے جو بھی کام کیا ہے وہ کامل ہے۔ اگر آپ کو کہیں ظاہری طور پر عیب اور نقص نظر آتا ہے تو وہ ہماری سوچ کے اندر مشکل موجود ہے، وگرنہ اللہ کے کاموں میں کوئی عیب اور نقص موجود نہیں ہے۔ اللہ کے ہر کام نپا تلا ہوا ہے۔ اگر عیب اور نقص موجود ہے تو ہماری طرف سے ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ بات یہاں واضح ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں تو ایک اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ پیغمبر اکرم کو اسم پروردگار کی تسبیح کا حکم دیا کہ اے ہمارے رسول اپنے بلند مرتبہ پروردگار کے نام سے کی تسبیح کرو، اس سے منزہ اور پاک جانو، وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں ہدایت تکوینی ہے۔ اچھا، یہ جو سب کچھ دکھایا خدا تعالیٰ نے بتایا ہے، انسان خلق کیا، فسوا فہدا، یہ سب کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت تکوینی، کہ جہاں پہ اختیار نہیں ہے انسان کا۔ مثلا انسان کو یا باقی بھی جتنے مخلوقات ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے سورہ دہر میں کہ خدا تعالیٰ نے خلق کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کو انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، اما شاکر، یعنی ہم نے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد راستہ دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس ہدایت تکوینی سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق فرمایا، ہمیں اعتدال بخشا، ہمارے وجود کے اندر توازن برقرار کیا، ہمارے لیے ایک تقدیر معین کر لی کہ اس ظرفیت کے اعتبار سے تم رشد کر سکتے ہو، پروان چڑھ سکتے ہو، تو یہ ہدایت تکوینی ہے۔ تو بس ہدایت تکوینی جس کے ہاتھ میں، اور اس نے بعض چیزوں کو تقدیر کی اور ان میں سے استفادہ کو ناچیز اور کم مدت قرار دیا، جیسے چارہ، اور یہ حکمت کا تقاضا ہے، نہ کہ اس کی عیب اور نقص ہے۔ یہ پہلا حصہ۔ اب دوسرے حصے میں آ جائیں تو فرماتا ہے آیت نمبر 6 سے لے کر 16 تک کیا فرمایا؟ کا فلا تنسا ان قریب۔ اچھا، یہ اب ذہن میں رکھیں کہ اب ہدایت تکوینی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت تکوینی دی ہے اس کے اندر کوئی نقص اور عیب موجود نہیں ہے، کامل ہے، اور ہر طرح کا عیب اور نقص خدا کی ذات سے دور ہے۔ اب اگلے حصے میں آ جائیں۔ اب یہاں ہدایت تشریع کی بات کی جا رہی ہے۔ ہدایت تکوینی اور تشریع کا واضح ہے نا۔ ہدایت تکوینی یعنی اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کے ذریعے سے جو پوری کائنات کو ہدایت دی ہے، آسمان اور زمین اور اس کائنات کی گردش اور آسمان اور زمین کی حرکت، اور اس آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہدایت تکوینی کے تحت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلسل جو گردش میں ہے، مسلسل فصلیں آ رہی ہیں، مسلسل اگ رہی ہیں، پودے اگتے ہیں، پھل دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہدایت تکوینی کے تحت ہیں۔ حتیٰ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت تکوینی دی ہے کہ تم جا چھتے بنا، پاک صاف جگہوں کے اوپر چھتے بنا اور اس سے شہد دے گا، اور تاکہ لوگوں کے لیے مفید ہو، قرآن نے بیان کیا۔ یہ سب ہدایت تکوینی کے تحت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کائنات کا نظام ہدایت تکوینی کے تحت چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم قرار دیا۔ اب انسانوں کے لیے ایک اور ہدایت بھی ہے جس کو ہدایت تشریع کہتے ہیں۔ ہدایت تشریع کیا ہے؟ ہدایت تشریع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو راستے دکھا دیے، دو راستے، یا شاکر بنے یا ناشکرہ بنے۔ لیکن راستے دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھو دو راستے ہیں، جاؤ جدھر جانے، نہیں، بلکہ اللہ نے اس راستے دکھانے کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے، کتابوں کو بھیجا ہے اس کی رہنمائی کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت تشریع، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام نبیوں کے ذریعے سے جو بھیجا ہے اور کتابیں نازل کی، انبیاء کے بعد جو ائمہ معصومین کا سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت تشریع، یعنی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے کہ انسانوں کے لیے ہدایت تشریع۔ خدا نے فرمایا کہ ہدایت تکوینی کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اللہ کے ہر فعل عیناً بے عیب اور جو ہے کامل ہے، مکمل ہے، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی بے عیب اور نقص ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے حصے میں، یعنی یہاں پہ ہدایت تشریع کو بیان کیا جائے۔ اللہ فرما رہا ہے سنقرئک فلا تنسى، اے پیغمبر ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ نہیں بھولیں گے، بھول چوک آپ سے نہیں ہوگی۔ دوسری بات، مگر اللہ ماشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جو چاہے، یہ اللہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہیں، نہیں، بے نیاز نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ظاہر آشکار ہے اور جو مخفی ہے، ظاہر اور مخفی ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ان قریب اور ہم جو ہے وہ آپ کو
آسانی فراہم کریں گے یسرا کی، ٹھیک ہے، یسرا یعنی آسانیوں کے لیے آسانی، یعنی مراد بہشت، یسرا یعنی وہ سب سے زیادہ آسانی، یعنی جس کی طرف جہاں پہ آسانیاں ہی آسانیاں، راحت ہی راحت ہے، وہ یسرا در حقیقت بہشت ہے، یعنی جو راستہ بہشت کی طرف جاتا ہے۔ ہم آپ کو اس راہ بہشت کی طرف جانے کے لیے اور اس کی طرف ہدایت کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ فذکر، پس آپ نصیحت، فذکر پس آپ نصیحت کریں، تذکر دیں، کیونکہ انا یعنی ان در حقیقت انا نفعت ذکر، کیونکہ یہ جو نصیحت ہے یہ فائدہ دیتی ہے، یہ نفع بخش ہے۔ فذکر جو نصیحت ہے مومنین کے لیے فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، ان نفعت ذکر یعنی یہ ذکر جو ہے نصیحت فائدہ مند ہے۔ پھر فرمایا سیذکر من یخشی، ان قریب جو بھی خشیت رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے۔ اچھا، خشیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی خوف، دل کے اندر جو خوف موجود ہے اپنے وجود کے اندر، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ خشیت کہا جاتا ہے یعنی اپنے سے بلند مرتبہ کا دل میں خوف رکھنا، ٹھیک ہے، جیسے خضوع و خشوع ہے۔ خضوع کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، خشوع کا تعلق انسان کے اندر اور قلب سے ہے اور اندرونی حالات سے ہیں۔ خشیت بھی کہا جاتا ہے، خشیت پروردگار یعنی خدا تعالیٰ کے محضر میں اپنے پورے وجود اور اپنے دل کے ساتھ، دل کے اندر ایک خوف محسوس کرنا اس کی ذات کی بلندی اور عظمت کے اعتبار سے، یعنی وہ اس کی ذات کی عظمت کو دیکھتے ہوئے انسان اس کے سامنے خوف محسوس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ وہ یخشا، جو خدا کے سے خشیت رکھتا ہے وہ یقیناً نصیحت پا لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شقی ہے، سب سے زیادہ بدبخت ہے، وہ اس نصیحت سے کیا کرے گا؟ اجتناب کرے گا، نصیحت کو کے اوپر عمل نہیں کرے گا۔ نصیحت یہاں پہ کیا ہے؟ یہی قرآن کریم، یہی قرآن کی ہدایت نصیحت ہے، اور اس قرآن سے اور اس نصیحت سے اجتناب کرے گا کون؟ جو سب سے زیادہ شقی ہے، یعنی قرآن کی ہدایت کے اوپر اور اس نصیحت پر عمل نہ کرنا انسان کو سب سے بڑا شقی بنا دیتا ہے، سب سے بڑا بدبخت بنا دیتا ہے۔ یہ اس سے بڑی شقاوت اور اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کہ کلام الہی کے سے تذکر اور نصیحت حاصل نہ کرے۔ آپ فرمایا کہ شقی کی مثال اگر آپ کو دیں، اشقا کی مثال، سب سے شقی کی مثال اگر دیں تو مثال یہ ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، جس نے بہت بڑی آگ جو ہے وہ اس نے کے اندر وہ داخل ہوگا، یصلی وہ داخل ہوگا، النار الکبریٰ بہت بڑی آگ، بہت ہی وسیع اور بہت بڑی آگ کے اندر وہ داخل ہوگا۔ اور یہ جو بہت بڑی آگ ہے، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اس کے اندر نہ تو وہ مرے گا نہ جیے گا، وہاں پہ جو ہے وہ مر کے بھی جینا ہے، وہاں پہ زندگی دنیا کی طرح تو نہیں ہے کہ دنیا میں ایک دفعہ موت آ گئی تو بس، آخرت میں ایک ہر لمحے موت ہے، ہر لمحے زندگی ہے، ہر لمحے موت ہے، ہر لمحے زندگی ہے۔ انسان کو وہاں پہ ایسا وجود دیا جائے گا کہ جو باوجود اس کے کہ موت آتی ہے تب بھی نہیں مرتا، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ ہر لمحے موت ہے، ہر لمحے حیات ہے، آنے ایک ہی آنے واحد میں موت بھی ہے، حیات بھی ہے، لا یموت فیہا، نہ ہی مرے گا نہ جیے گا، یعنی جتنے ذرائع اور اسباب دنیا میں موت کے موجود ہیں اس سے بڑھ کر وہاں پہ موت کے اسباب اور ذرائع موجود ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مرے گا۔ اگر ظاہری دنیا کے اسباب سے دیکھا جائے، ٹھیک ہے، کہ مثلا جس طرح سے اگر کسی کو زخم لگے، کسی کو چاقو لگے، کسی کو فلاں کی کوئی چیز ٹارچر کر دیا جائے، کسی کو کوئی اس طرح کا ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ تمام اسباب اور وسائل موت کے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سخت ترین عذاب کے باوجود بھی موت اس کو نہیں آئے گی۔ وہ چاہے گا کہ مر جاؤں لیکن مرے گا نہیں، لا یموت، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ اچھا، اب کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہاں اس سے فضا ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ فضا یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ان قریب پڑھائے گا اور آپ جو ہے وہ بھولیں گے نہیں۔ بات وحی کی ہو رہی ہے، یعنی پیغمبر کو خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تعلیم دی ہے نا، وحی نازل کی۔ آپ پیغمبر اکرم نہ کسی مکتب سے پڑھے ہیں، نہ دنیاوی مکتب سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، تعلیم اللہ کی طرف سے انہیں ہے،
اور وہ قرآن پاک اور وحی الہی ان کے اوپر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی تعلیم دی ہے۔ تو بس یہاں پہ وحی کی بات ہو رہی ہے کہ ان قریب آپ کو رسول خدا آپ کو ہم پڑھائیں گے، لیکن اس کے بعد آپ بھولیں گے نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک احتمال موجود ہے کہ تیزی سے جو وحی نازل ہو رہی ہے ممکن ہے بھول چوک ہو جائے، اور ممکن ہے یہ لوگ اس نصیحت کے اوپر عمل نہ کریں، اور اس قرآن کو کون قبول کرے گا جب کہ کفر کا ماحول تھا اور لوگ جو ہے وہ رسول خدا کو جادو، ساحر، کیا کیا القاب دے رہے تھے، شاعر، اور کیا کیا باتیں کر رہے تھے، تو کون اس کے اوپر عمل کرے، کون نصیحت حاصل کرے گا؟ یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ پس ہدایت تشریعی سے متعلق یہاں پہ بات ہو گئی ہدایت تکوینی کی پچھلے پیراگراف میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی فعل میں یعنی ہدایت تکوینی کے اندر کوئی عیب اور نقص موجود نہیں ہے، بالکل پاک ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اندازے کے ساتھ مقرر معین کیا ہے۔ اور اگر کوئی آپ چارے کی مثال بھی اگر دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص ظرفیت رکھی ہے، اور اسی ظرفیت کے اعتبار سے وہ رشد کرتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کی ظرفیت ہی اتنی تھی۔ اسی طرح سے ہدایت تشریعیہ کی جس کے اندر کوئی عیب اور نقص موجود نہیں ہے، جہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے، شروع ہونے سے خدا رسول خدا تک القاء ہونے، اور القاء ہونے کے بعد رسول کی طرف سے آگے تبلیغ کرنے اور تذکر دینے اور لوگوں تک پہنچانے تک کوئی کسی قسم کا عیب اور نقص موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر جو لوگ قبول کرنے والے ہیں، یعنی جن کا تک وحی الہی کا پیغام پہنچتا ہے تذکر کی صورت میں، اب اس میں دو کیٹیگریز کے لوگ موجود ہیں۔ اگر دل میں خشیت رکھتا ہے تو اس وحی الہی کا اس کے اوپر اثر ہوگا اور وہ ہدایت پا جائے گا۔ اگر دل میں خشیت نہیں رکھتا اور شقی ہے، بدبخت ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ اس نے اپنے لیے خود جہنم کو اور آگ کو انتخاب کیا ہے، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا جہاں پہ وہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ پس اے رسول، آپ کی طرف سے نقص نہیں ہے، نہ وحی کی طرف سے بھیجنے والے کی طرف سے نقص ہے، نہ رسول کے حفظ کرنے میں نقص ہے، نہ رسول کے پہنچانے میں نقص ہے۔ نقص ہے تو اس فرد کے اندر موجود ہے جس نے اس ہدایت کو حاصل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پس سلسلہ ہدایت تشریعی کو بھی بے عیب اور نقص قرار دے دیا۔ جس طرح ہدایت تکوینی بھی عیب و نقص ہے، اسی طرح ہدایت تشریعی بھی عیب و نقص ہے۔ اور پس فضا یہ ہو گئی کہ رسول کے دل میں ایک پریشانی موجود ہے کہ میں وحی کی عظمت کے باوجود کتنی رسول درک کرتے ہیں نا وحی کی عظمت کو، ہمیں نہیں ادراک، ٹھیک ہے، کہ ان تمام کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہوں کہ اسے نہ بھولوں۔ یعنی ایک خدشہ موجود ہے، خدا نہ کرے کہ اس وحی کا کوئی ایک لفظ یا کوئی ایک چیز بھول جاؤں۔ اس وحی کو ابلاغ کرنے میں کیا مادگی میں اس کو کامل جس طرح دریافت کر رہا ہوں پورے وجود کے ساتھ، اسی طرح مکمل لوگوں تک درست انداز سے پہنچا سکوں۔ یعنی پیغمبر، یہ چیز واضح ہے کہ پیغمبر بھی خدا کی تائید کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ تائید الہی کی وجہ سے پیغمبر کو مقام اور عظمت حاصل ہے۔ ظاہری بات ہے، پیغمبر بھی عبد خدا ہیں، خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور خدا کی طرف سے پیچھے پشتبانی موجود نہ ہو تو پیغمبر، ٹھیک ہے، پیغمبر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پیغمبر اکرم کو مقام ہے، منزلت ہے، شرف ہے تمام انبیاء پہ، تو خدا تعالیٰ کی پیچھے سے تائید موجود ہے۔ اس لیے اگر وہی دریافت بھی کر لوں اور اسے حفظ کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچا دوں تو کیا لوگ اسے قبول کریں گے؟ کیونکہ ہدایت تشریح کے بارے میں یہ مسائل موجود ہیں، لوگوں کا ہدایت تشریح اور وحی سے استفادہ نہ کرنا کس وجہ سے، کیوں؟ اب بہت سارے لوگ معاشرے کے اندر کیوں لوگ اس ہدایت سے استفادہ نہیں کرتے؟ کیا وحی کے دریافت کرنے اور اسے پہنچانے میں کوئی نقص اور کوتاہی کیا؟ یعنی رسول خود بھی سوچتے ہیں کہ کیا میری طرف سے تو عیب اور نقص موجود نہیں ہے، کیوں لوگ اس کو دریافت نہیں کر رہے اور عمل نہیں کر رہے؟ کیا میں جو وحی پہنچانے کا واسطہ ہوں، اپنی ذمہ داری انجام دے رہا ہوں؟ لوگوں پر وحی کے اثر نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ سارے شبہات، یہ ساری چیزیں ذہن میں موجود ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دے کہ رسول آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو اللہ ان قریب پڑھائے گا کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ بس جو وحی کا پہنچانے کا سلسلہ ہے اور وحی کو محفوظ رکھنے کا سلسلہ، اس کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کو مکمل، ایکوریٹ اور کامل بنایا ہے، اس کے اندر کوئی عیب و نقص نہیں ہے۔ پھر اس وحی کے پہنچانے کا جو سلسلہ ہے اور لوگوں تک، وہ بھی البتہ یہ فرمایا الا ماشاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یعنی رسول آپ تک وحی کا پہنچانے کا سلسلہ اور آپ کی طرف سے وحی کو حفظ کرنا یہ درست ہے، مگر اللہ جو چاہے، یعنی اختیار پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یعنی رسول کا اللہ کی حضور میں محتاج ہونا یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ محتاج ہیں اللہ کے حضور میں، ٹھیک ہے۔ نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے لیکن ذات پروردگار کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، ذات پروردگار کے سامنے تو رسول خدا بھی محتاج ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ اب فرمایا کہ آپ اس پیغام کو پہنچا دیں، نصیحت کریں، نصیحت آپ اس میں فکر میں نہ رہے کہ اس کی نصیحت پر لوگوں کو اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ آپ تک وحی کے پہنچنے میں، آپ کے پہنچانے میں کوئی عیب اور نقص موجود نہیں ہے، جو وحی کا اثر اسی پر ہوگا کہ جو خشیت رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، جیسے کہ قرآن نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے جو ذرا دل میں تقوی رکھتا ہوگا اسی کے اوپر اثر ہوگا، اور فرمایا کہ جو شقی اور بدبخت ترین انسان ہوگا وہ اس سے اجتناب کرے گا اور نصیحت کر لیں، اور یہ بدبخت انسان جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا لا یموت فیہا، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بالکل اس کو جلدی سے آخری پیراگراف کو ختم کرتے ہیں۔ اور رسول خدا کے وحی کے ذریعے سے لوگوں کو تذکر دینے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول، ہم وحی دریافت کرنے، حفظ کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور انتظام کریں گے کہ آپ کا وحی کی بنیاد پر تذکر دینا، لوگوں کو قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اچھا، آخری حصہ کیا ہے؟ آخری حصے میں کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ۔ فرمایا کہ یہ وجہ اور علت سبب بیان کر دی یہاں پہ، یعنی یہ جو تذکر ہے، نہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کے بھیجنے میں کوئی نقص موجود ہے، جو سلسلہ وحی حضرت جبرائیل کی رسول خدا کے قلب مبارک تک پہنچتا ہے، نہ رسول خدا کے حفظ کرنے میں کوئی نقص موجود ہے، نہ رسول خدا کے ابلاغ کرنے میں کوئی نقص موجود ہے، تو پھر کیوں اثر نہیں ہوتا لوگوں پر؟ کچھ لوگوں پر اثر ہوتا ہے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ، بیسک وجہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس نہ ہونا۔ جو تزکیہ نفس انجام دے گا وہ فلاح پا جائے گا، اور جس نے تزکیہ نفس انجام نہیں دیا، وہ اس تزکیہ نفس انجام نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا۔ جس کے دل میں حب دنیا آ گئی وہ تزکیہ کی منزل پہ فائز نہیں ہوگا، اور اصل وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخری فضا یہ ہوگی کہ دنیا پرستی اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی فضا پھیل چکی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی اصلاح، یعنی اللہ جب انسان دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ جائے اور دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دینے لگے، تو پھر اس کے اوپر وحی کا اثر نہیں ہوتا، پاک و پاکیزہ کلام کا اثر نہیں ہوتا، ہدایت الہی کا اثر بھی نہیں ہوتا، چونکہ وہ دنیا کے اندر اتنا مگن ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ آخری حصے میں بیان فرمایا کہ قد افلح، بالتحقیق فلاح وہ پائے گا کہ جس نے خود تزکیہ کیا۔ تزکیے کا آغاز اندر سے ہوتا، باہر سے نہیں ہوتا، یہ چیز واضح ہے۔ اگر میں خود نہ چاہوں اپنا تزکیہ کرنا تو دنیا بھر کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں تو مجھے پاک نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے، تزکیہ یعنی اپنے تزکیہ کرے خود، جب تک انسان ارادہ نہ کیوں، انسان کو با ارادہ اور با اختیار بنایا اللہ تعالیٰ نے، زبردستی کا بنانا ہوتا تو فرشتہ بنا دیتا، انسان کو با ارادہ و با اختیار بنایا، اسی لیے تزکیہ یعنی خود سے جب تک اپنی پاکیزگی کے لیے تغودو نہیں کرے گا وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ تزکیہ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کی، یعنی پہلا ارادہ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے، قصد آپ کی طرف سے ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے، اور پھر تزکیہ کا ارادہ جب انسان کر لے اور پھر اللہ کا ذکر کرے، اسم ربک وذکر اسم رب، اور اپنے رب کے نام کی تسبیح کرے، اپنے رب کا نام لے، فصلی اور نماز پڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رشد کر دیتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ لیکن مشکل یہ کیوں تزکیہ کی طرف ہم نہیں جاتے، کیوں اپنے رب کے نام کی تسبیح نہیں کرتے اور اس کی نماز نہیں پڑھتے؟ وجہ یہ ہے، اور فلاح نہیں پاتے، وجہ یہ ہے بل یعنی وجہ یہ ہے کہ تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت پر، جبکہ آخرت بہترین بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے۔ بس جو بھی دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے گا، دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی، وہ تزکیہ نفس حاصل نہیں کر سکتا،
اور وہ فلاح بھی نہیں پا سکے گا۔ اور یہ فرمایا یہ جو نصیحت موجود ہے یہ تمام گزشتہ آسمانی صحیفوں کے اندر بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر ابراہیم کے صحیفوں میں، موسیٰ کے صحیفوں میں، ان تمام صحیفوں کے اندر یہ نصیحت موجود ہے کہ فلاح اور کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ تزکیہ، اور تزکیہ تب ہوگا کہ جب دنیا کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ اگر دنیا کی محبت دل میں رہے گی تو تم تزکیہ نفس حاصل نہیں کر سکو گے۔ بس یہاں پہ آپ اس سے نتیجہ لے سکتے ہیں جو کہ خالی جگہ ہیں اس کو پر کر سکتے ہیں آیت کے مفاہیم کے اعتبار سے۔ یعنی فرمایا کہ تزکیہ ہوگا تو یاد خدا اور نماز ہوگی، فلاح و کامیابی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے، دوسری طرف سے کہا کہ شقاوت و دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا نتیجہ کیا ہوگا؟ شقاوت۔ اب یہ جو خالی جگہ ہیں ان کو اب اسی اعتبار سے پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آخرت، یعنی کہا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کے نظریے میں بدبختی ہے، شقاوت ہے۔ تو اس کے برعکس کیا ہو جائے گا؟ یعنی اگر آخرت کو دنیا پر ترجیح دو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو تزکیہ حاصل ہوگا۔ تزکیہ حاصل ہوگا تو کیا کرو گے؟ یاد خدا اور نماز پڑھو گے۔ یاد خدا اور نماز کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فلاح اور کامیابی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دے تو انسان کو تزکیہ نفس کی طرف انسان مائل ہو جائے، تزکیہ نفس کی طرف مائل ہوگا تو وہ یاد خدا اور نماز پڑھے گا، یاد خدا اور نماز کے نتیجے میں فلاح اور کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دے تو کیا ہوگا؟ انسان ناپاکی، تزکیہ نہیں ہوگا۔ تزکیہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ غفلت، یاد خدا سے غفلت ہوگی اور بے نماز ہو جائے گا۔ یاد خدا سے غفلت اور بے نمازی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شقاوت اور بدبختی۔ یعنی یہ صورت ہمیں اس نتیجے تک پہنچا دیتی ہے۔ بس ایک حقیقت جو تمام آسمانی کتابیں موجود ہے وہ یہ کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فلاح اور کامیابی تزکیہ اور یاد خدا میں ہے، اور جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دے وہ کبھی تزکیہ نفس حاصل نہیں کر سکتا اور یاد خدا سے غافل نہیں۔ بس سورہ شمس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آخر خلاصہ سورہ شمس در حقیقت ایک طرف پہلے پیراگراف میں ہدایت تکوینی کے اندر بے عیب اور نقص ہونے کو بیان کیا، دوسرے پیراگراف میں ہدایت تشریعی کے عیب اور بے عیب اور نقص ہونے کو بیان کیا، اور تیسرے پیراگراف میں خلاصہ کر دیا کہ نہ نقص خدا کی ذات میں نقص موجود ہے، نہ خدا کے فعل میں نقص موجود ہے، نہ ہدایت تکوینی میں نقص موجود ہے، نہ ہدایت تشریعی میں نقص موجود ہے۔ نقص اور عیب موجود ہے تو خود تمہارے اندر موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اور حب دنیا ہے۔ اس حب دنیا کو نکالو، تزکیہ آ جائے گا، تزکیہ آئے گا، فلاح و کامیابی، تم نصیحت بھی حاصل کرو گے اور فلاح و کامیابی بھی مل جائے گی۔ والسلام، یعنی یہ سورہ اعلیٰ کا خلاصہ ہے۔ سلسلہ وحی کے ذریعے سے تذکر دینا اور لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کے حوالے سے رسول کی ہمت کو بڑھانا کہ اے رسول ہدایت تشریعی بھی اور ہدایت تکوینی بھی کی طرح خدا کے ہاتھ میں اور بے عیب اور نقص ہے، اور آپ اللہ کی مدد اور نصرت کی بنیاد پر تذکر کا سلسلہ جاری رکھیں۔ نقص نہ تو خدا کی طرف سے ہے نہ آپ کی طرف سے، اگر ہدایت حاصل نہیں کرتا کوئی تو کمی اور کوتاہی اسی کی طرف سے ہے، اور اس کی بڑی وجہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جی اگر کوئی سوال ہو اس سے